اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہ اللہ، جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لا یریدون بذلک الا وجہ اللہ، الا وجہہ، ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ راضی ہو جائے تاکہ آخرت میں جنت میں جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ان کا مقصد بس یہ ہوتا ہے اس مجلس میں آنے کا، یہ نہیں کہ بہت دن سے فلانے سے قرضہ وصول کر رہے ہیں اور مل رہا نہیں تو یہاں مل جائے گا، ہاں یہیں آتا ہے وہ، یہ نیت نہیں تھی، یہ نیت نہیں تھی، نیت خالص یہ تھی اللہ راضی ہو جائے، میری زندگی بہتر بن جائے، میں اچھا انسان بن کے مروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، جنت میں جاؤں، اللہ کا دیدار مجھے نصیب ہو۔ اس لیے وہ آیا تھا، اس لیے اس مجلس میں بیٹھا تھا۔ لا یریدون بذلک الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء، ایک پکارنے والا آسمان میں پکار لگاتا ہے، فرشتہ پکار کیا لگتی ہے؟ ان قوموا مغفورا لکم، اس مجلس سے تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے، اور اتنا ہی نہیں ہے، بڑی بات آگے اور بھی ہے، اتنا ہی نہیں کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، بلکہ کیا ہے؟ قد بدلت سیئاتکم حسنات، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو، تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، جتنے گناہ تھے اتنی نیکیاں دے دی گئی، تم کو گناہ تو اپنے آپ چلے گئے، بدل دیا اللہ نے اس کو، لیکن شرط کیا ہے؟ لا یریدون بذلک الا وجہہ، نمبر ایک شرکت، دوسرے نیت، شرکت شریک ہونا، نمبر دو نیت خالص ہونا۔ پہلا مشکل ہے پابندی سے، دوسرا اس سے زیادہ مشکل ہے، اخلاص آسان کام نہیں ہے، تو آدمی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی مجلس میں آئے، مجلس سے جب اٹھتا ہے اس حال میں اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی ہوتی ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ امام احمد، ابو یعلا، بزار اور طبرانی سبھی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 1504 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے، یعنی یہ حدیث قابل اعتماد ہے، جھوٹی ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو آپ سوچیں کہ دینی مجالس ہم کس چیز کو کھو رہے ہیں؟ جو آدمی دینی مجالس میں نہیں جاتا ہے وہ کتنا بڑا گھاٹا اس کا ہو رہا، کتنا نقصان اس کا ہو رہا ہے۔ بعد میں دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ، کون دیکھتا بھائی؟ دیکھتا 3 منٹ سے زیادہ دیکھتا، ویڈیو بنانے والے کو بولتا ذرا چھوٹے چھوٹے بناؤ نا، ہاں چھوٹے چھوٹے کلپ بناؤ، ابھی کلپ کے بھی کلپ ہونے والے ہیں، آگے زمانہ کیسا آئے گا؟ آدمی 3 سے 5 منٹ آدمی دھیان سے دین کی بات سنتا، دوسرا اویلیبل ہے نا، اویلیبل ہے، یہ جو اویلیبل ہے یہ مصیبت کی جڑ ہے، اور انسان کے اندر شوق ہے نئی چیز کا، نیا سب نیا چاہیے اس کو، تو ذرا سا دیکھ رہا سنتے 3 منٹ پرانا ہو گیا وہ، نہیں بس نیا، دوسرا، پھر نوٹیفیکیشن واٹس ایپ کا آ گیا، کہاں ہے تو، شروع ہو گیا، چالو ہو گیا اس سے، پھر تھوڑی دیر سوچا فیس بک پہ دیکھیں گے کیا ہو رہا، پھر وہاں ڈھونڈا، پھر یوٹیوب پہ جائیں گے، آدمی اسی میں پھر ایک فوٹو بیٹھے نکالا اپنا سیلفی، ہاں فیس بک پہ ڈال دیا، کیسے دکھ رہا میں، کھانا کھا رہا ساتھ میں لیمبو شربت پی رہا، اس کا بھی فوٹو نکال کے ڈالے گا۔ یہ ہماری زندگی بن کے رہ گئی ہے، جوکر بن گئے ہم لوگ، جوکر بن کے رہ گئے آدمی، تماشا ہو گیا اس کی زندگی، کھٹارا ہو گئی ہے، یہ اسی میں خوش مگن ہے، وہ اسی میں مگن ہے۔
ذرا تو زندگی میں سنجیدگی آئے، ذرا تو زندگی کے اندر خیر آئے، مقاصد آئیں، مقاصد کے لیے دوڑنا، مقاصد کے لیے کوشش کرنا زندگی میں آئے۔ یہ کھیل کود میں پڑا ہوا ہے، اچانک موت آئے گی، کیا جواب دے گا اللہ کو؟ تو یہ یوٹیوب اور فیس بک اور یہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بیچارے جو لوگ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، دور کسی ملک میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے دین کی بات سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ، لیکن دینی مجالس کو چھوڑنا بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے کی توفیق دے اور دینی مجالس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔